زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ بانو قدسیہ یہاں لکھتی ہیں کہ ایک حد کے بعد انسان چھوڑ دیتا ہے کسی کو روکنا، کسی کی شکایت کرنا اور کسی کا دل توڑنا، شکوے کرنا، منانا وغیرہ وغیرہ، اور پھر دل تو ایسے ہو جاتا ہے جب کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں اور کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا اور کچھ لوگ انہیں پورے کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان وہ چیز ہے جو اکڑ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر جھک جائے تو بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظ اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی نجات ملتی ہے اور پریشانی سے نجات ملتی ہے، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اسی لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر بات کیا کریں۔ شادی کے بعد عورت کا مسلسل اپنی ماں اور بہن سے رابطہ رکھنا آپ کے گھر کے ماحول کی خرابی کا باعث بن سوائے خوبصورت جسم کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے مرد صرف ان سے جسمانی محبت کرتا ہے اور یہ تلخ حقیقت ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ آسانی کے بغیر نہیں ملتا اور کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں ہے اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ یقین مانیں آپ سیرتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں اور عورت صورت کو چھوڑ کر سیرت کو سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں تو بہت بدل گئے ہو یار۔ چاہے پھر مردوں کو لگتا ہے کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط سوچ ہے۔ بیٹے کے لیے اونچا گھرانہ نہیں چاہیے بلکہ کوشش کر کے اس کی قدر، عزت، محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے، اور اس کے دل میں اپنی عزت اور محبت نہیں پڑھائی جا سکتی۔ مرد سے انا کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، وہ اسے اکڑ پن بنا لیتی ہے، ضد کر کے بات منوائی جا سکتی ہے۔ جب کوئی عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں میں مرد کی محبت بہہ جاتی ہے، اور جس دن صبر گیا اور آنسو ختم تو ساتھ محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مرد اور عورت کی دوستی کا قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو،
اگر مرد عورت کو دوسرے مردوں کے سامنے آنے سے منع کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے اور آپ پر صرف اپنا حق چاہتی ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا بھی مطمئن ہیں تو جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ شکریہ۔